ایک صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو اس کو قبر میں اس کے منہ پر بچھو مسلط ہوں گے۔ تو دیکھیں بھئی ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے تو نہیں گزری۔ باقی یہ داڑھی کا منڈوانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ فطرت کو بدلنا ہے، اور یہ داڑھی شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ بہرحال اس کو منڈوانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور یہ حکماً واجب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور بلکہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ دو سفیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، داڑھی ان کی مونڈی ہوئی تھی اور بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک ان سے پھیر لیا تھا، ان کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ذرا مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی داڑھی کو ناجائز اور حرام سمجھ کر اپنے چہرے سے تراشتا ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہے، نعوذ باللہ، تو یاد رکھیں داڑھی سے نفرت کرنے والا ایک ہے نہیں رکھتا، کٹوا دیتا، اس کو گناہ ہی سمجھتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے، فاسق فاجر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو ناجائز اور حرام سمجھتا ہے یا اس سے نفرت کرتا ہے تو یاد رکھیں ادنا سے کوئی بھی سنت ہے اس کی تحقیر کرنا، اس سے نفرت کرنا، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح جو ہے وہ داڑھی کی توہین کرتے ہیں یا اس سے نفرت کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کے بارے میں وہ ہے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اپنا تجدید ایمان بھی وہ کریں اور تجدید نکاح بھی کریں، اور یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی سنت سے نفرت نہ کریں، کبھی بھی کسی سنت کی توہین مت کریں۔ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے کسی کی داڑھی کو بکرے کی داڑھی سے تشبیہ دی، مثلا فلاں کی داڑھی بکرے کی داڑھی ہے، اس طرح کہہ دیا، تو فقد کفر، اس نے بھی کفر کیا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایک ہے گناہ ہے، اور گناہ پر بھی ندامت شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں تو آدمی دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، فاسق فاجر ہوتا ہے، لیکن گناہ کو ثواب سمجھ کر کریں یا کسی سنت کا مذاق اڑائیں یا سنت کی توہین کریں تو یہ چیز بڑی سنگین ہے، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سب کو ہدایت فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے محبت کرنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔